جناب میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس مشن پر آپ تھے کیا وہ مشن اب پورا ہو گیا ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این اب بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ جو سٹانس وہ لے رہے تھے اب اس سے جو ہے وہ ان کا وڈرال ہے اور وہ محدود ہو گئے 9 مئی تک، اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، تو کیا اب تک اس کے اندر جو ہے وہ آپ اچیو کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو مفاہمت کا پورا ایک تصور ہے، یہ کوئی کوئک سیٹ تصور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ خوشبو کی طرح پھیلتے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہر طرف پھیلتے ہیں۔ جیسے اب یہ والی چیز تھی کہ ٹکراؤ کی کیفیت، ایک پارٹی نے جو کہ بڑی پارٹی ہے، انہوں نے اپنے اوپینین کو یا اپنے ہارڈ ویوز کو سافٹ کیا ہے، تو اس لیے یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اسی طرح جیسے باقی جو پارٹیز ہیں، جب تک سب پارٹیز جو ہیں وہ ایک مفاہمت کی سوچ کی طرف بڑھیں گی، اسی وقت جو ہے ہمارا جو پورا پروسیس ہے وہ ایک مثبت ڈائریکشن میں آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ریفرنس سے اس وقت اوکے۔ نون کے پی ایم ایل این کے ریفرنس سے، نون کے ریفرنس سے، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے عوام کے ریفرنس سے ایک عمومی ماحول بننا چاہیے، جس کے اندر کے باہمی احترام اور اختلاف کو برداشت کرنا، اور اس لمٹ سے آگے نہ جانا جو لمٹ کوئی آئین قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا، جس کے لیے میں نے آؤٹ لائن بنا دی تھی کہ جی پاکستان، جمہوریت اور فوج جو ہے، ان کو آپ سیاسی ٹکراؤ اور سیاسی جو جھگڑے ہیں ان میں سے علیحدہ کرتے ہیں۔ پاکستان کو، ٹھیک ہے۔ جمہوریت کو اور فوج کو، چونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ریاست پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ان کا جب تک احترام رہے گا، ان کا جب تک احترام جاری رہے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر بہتری کے اثرات رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو آئندہ کا وقت ہے اس کے اندر ہمیں عوام کے اندر جو اس وقت ایک بے یقینی کی کیفیت ہے الیکشنز کے ریفرنس سے، یا ایک باہمی طور پہ ابھی تک جو ہے اعتماد سازی کی جو ضرورت ہے، اس کی ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ملک سے باہر بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کریں۔ جو پاکستانی باہر ہیں وہ اگر کوئی بھی پروٹیسٹ کریں تو وہ پاکستان کے حق میں کریں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سی بی ایمز آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیسائیڈ ہو رہے تھے، اس میں بھی کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں دکھائی دی، کیونکہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ایک سٹانس جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے لیا ہوا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ تو کیا اب تک جو ہے وہ کوئی تھوڑی بہت بھی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں؟ ابھی تمام چیزیں پینڈنگ میں چلی گئی ہیں، کیونکہ وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص جو ہے فرق پڑا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنی وہ جو لینگویج، جو ٹون رکھنی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، وہی رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت نے اور صدر صاحب نے یہ بڑا وضاحت سے کہا تھا کہ تمام قیادت اور پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا تھا کہ وہ سب لوگ جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کسی قسم کی ٹکراؤ نہیں چاہتے، اور وہ یہ نہیں چاہتے، اور جو ٹکراؤ چاہتے تھے وہ آج پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے ریفرنس سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ بھی ٹکراؤ نہیں چاہتے، بلکہ وہ ایک مفاہمت کی فضا کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب اس مفاہمت کی فضا کے اعلان کے بعد بھی اب جیسے سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے اندر وہ تمام ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایون جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے یہ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ایموشنل ایٹماسفیئر پیدا ہو، جس کے نتیجے میں ٹکراؤ کی فضا پیدا ہو۔ ایون جو مخالف پارٹیز ہیں وہ بھی چاہیں گی کہ ایک اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کو مزید ٹکراؤ کی طرف لے جا کے حکومت کے ساتھ، فوج کے ساتھ اور ملک کے دیگر اداروں کے ساتھ ان کا ایک ایسی کنفرنٹریشن بنا دی جائے جس کا ڈیویڈنڈ دوسری پارٹیز لے سکیں۔ اس لیے ایک تو بنیادی بات میری یہ ہوگی کہ پاکستان کی
اندر موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو سٹیٹمنٹ اور جو بیانیہ دیا ہے، ایک تو اس کو اکنالج کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی طرف سے ہونے والے کسی بھی پروپیگنڈے کو وزنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ جو پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جو پاکستان کو خوشحال اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ وہ ملک سے باہر پاکستان کے سفیر بنے، پاکستان کے محافظ بنے، پاکستان کے لیے ایک اچھی فضا پیدا کریں، تاکہ ان کی وہاں موجودگی جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کی باعث بنے۔ اگر ہمارا ملک کے اندر کوئی سیاسی اختلاف ہے، کوئی اصولی اختلاف ہے، اس اختلاف کی بنیاد کے اوپر ملک سے باہر ہمیں اپنے ملک کی بدنامی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ملک کے باہر ہونی چاہیے جس کا نقصان ملک کو ہو۔ تو دورانی صاحب، بظاہر جو ہے وہ ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ نون لیگ نے جو ہے وہ اپنا سٹانس چینج کر لیا ہے۔ نون لیگ نے جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے 9 مئی تک محدود کر دیا ہے۔ تو جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں تو پھر بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ہی جو ہے وہ احتساب ہوگا، اور اس کا مطلب یہ کہ ان کو ہی پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ تو جو آپ کی ایفرٹس تھی، تو بالکل دو متضاد باتیں لگ رہی ہیں، تو نتائج اس کے بالکل مختلف لگ رہے ہیں جو آپ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تو جو کوششیں کر رہا ہوں یا جو میری اس وقت کی جو ساری کوشش ہے، میں یہ کبھی بھی نہیں کلیم کروں گا کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایک دم سے کوئک سیٹ کوئی رزلٹ نکل آئے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس کی وجہ سے تمام ہنکی ڈوری ہو جائے گی، ہر طرف جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہہ چلیں گی۔ نہیں، اس کے خلاف بھی سازشیں ہوں گی، اس کے خلاف بھی باتیں ہوں گی۔ وہ تمام ملک کے اندر تقسیم دیکھنے والے، ملک کے اندر پاپولر پارٹیز کو کمزور دیکھنے والے لوگ جو ہیں، وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جس کے نتیجے میں ٹکراؤ میں الجھا کے عوام کو اور ملک کے اداروں کو کمزور کیا جا سکے۔ لیکن جہاں تک سوال ہے اس چیز کا کہ ان کا مطالبہ اب یہ آ رہا ہے کہ 9 کے مجرم جو ہیں ان کو سزا دی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اس مطالبے کو کرنے کی جگہ اس کا اختیار کسی حکومت یا کسی حکومتی ادارے کے پاس تو ہے نہیں، اس کا اختیار صرف اور صرف عدالت کے پاس ہے۔ اور جب یہ سارا میں نے پروسیس شروع کیا تھا ریکنسیلیشن کا، اسی وقت میں نے کہا تھا کہ اس سارے معاملے کے بارے میں عدالتیں حتمی ہیں، اور عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں، اگر کسی نے ابھی آپ دیکھ لیں وہ کیپٹل ہل کا جو سارا واقعہ ہوا امریکہ کا، وہاں پہ جو مجرم تھے ان کے خلاف عدالت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ سے جو بھی آپ غیر قانونی حرکت کریں گے، اس کا بوجھ جو ہے کسی نہ کسی فرد پہ آئے گا، کسی پارٹی پہ نہیں آئے گا۔ لہٰذا اگر کوئی پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ قانون کے مطابق جو ہے کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تو وہ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی پارٹی جا کے ایف آئی آر کروانا چاہتی ہے تو وہ بھی کر دے، اور حکومت کی بنی ہوئی ایف آئی آر کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں۔